السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو شارٹ اور مختصر انداز میں جاننے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اسی سلسلے کا یہ 10واں پارٹ ہے۔ 9ویں پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ قریش اور کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح لالچ دینے کی کوشش کی اور کس طرح ڈرایا، دھمکایا اور گنڈا گردی پر وہ لوگ اتر آئے تاکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت چھوڑ دیں، ایک اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے جان لیا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے کو لے کر، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہیں، سارے صحابہ مرید ہیں۔ مراد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مانگ کر اللہ سے لیا ہے کہ عمر اسلام میں داخل ہو جائیں تاکہ اسلام کو قوت ملے، مسلمانوں کو قوت ملے۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس طرح اسلام لایا، کیا واقعہ ہوا۔ سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا دیکھ لیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ابو جہل بھی وہاں آ گیا۔ اس نے آپ کو گالیاں دی، برا بھلا کہا، مگر آپ خاموش رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمبخت کا کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر آپ کے سر پر پتھر مارا۔ نالائق ابو جہل، اللہ جہنم میں اس کو خوب جلائیں، اس نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، جس کی وجہ سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہنے لگا۔ دیکھیں کیا تکلیف برداشت کی ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی، اس کی اطلاع ہوئی، تو انہوں نے رشتہ داری کے جوش میں ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ وہ زخمی ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل نے جو تمہیں پتھر مارا، میں نے کمان سے اسے مار کر آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان باتوں سے میں خوش نہیں ہوتا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ بدلہ لینا، خون کے بدلے خون بہانا، ان باتوں سے میں خوش نہیں ہوتا۔ میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! اپنے چچا کو کس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں کہ چچا میں بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوتا، میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ اب چچا تھے، چچا اور بھتیجا اتنا بول رہا ہے تو فوراً دل نرم ہو گیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا۔ فوراً وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ لفظ سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ تو یہ واقعہ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا۔ اس کے 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے نا، تو اس وقت مسلمانوں کی پاور بڑھ گئی، اسلام کی پاور بڑھ گئی۔ دیکھیں ان کے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہوا۔ ان کے 3 دن کے بعد حضرت عمر مسلمان ہوئے۔ ان کا قصہ یہ ہے کہ وہ ایک روز ہمارے رسول کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ دیکھیں حضرت عمر نکلے ہیں رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے۔ راستے میں ان کو معلوم ہوا کہ ان کے بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر بہن کے گھر گئے، یعنی اللہ کے رسول کو تو بعد میں دیکھیں گے، لیکن پہلے جو میری بہن، یعنی میرے گھر کا حال یہ ہے، تو پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے بہن کے گھر گئے اور وہاں جا کر بہن کو خوب مارا، بہت زیادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بہن کو مارا کہ تو اسلام میں کیوں داخل ہوئی، تو مسلمان کیوں بنی، کیوں محمد پر ایمان لے آئی۔ ان باتوں کو لے کر حضرت عمر نے اپنی بہن کو بہت زیادہ مارا۔ بہن نے کہا جس کتاب پر ہم ایمان لائے ہیں اس کو سن تو لو، اگر پسند نہ آئے تو جو چاہے کر لینا، آپ جو تم مار رہے ہو نا، پہلے سن تو لو ہم کس کتاب پر ایمان لائے ہیں۔ اس وقت ان کے گھر میں ہمارے رسول کے ایک دوست بھی موجود تھے
جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے پر چھپ گئے تھے، انہوں نے سورہ طٰہٰ جو کہ 16ویں پارے میں ہے سورہ طٰہٰ کا ایک رکوع پڑھ کر سنایا۔ عمر سن رہے تھے اور زارو زار رو رہے تھے۔ عمر سن رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ یعنی جو عمر اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا، قرآن کے آیتوں کو سن کر دل پانی پانی ہو گیا، اب آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آخر جو شخص ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، وہ خود ہی آپ کا سچا پکا جانثار بن گیا، عاشق رسول بن گیا، اور آگے چل کر فاروق اعظم کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ واقعہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا۔ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں اس ٹاپک کو لے کر بات کریں گے کہ جب کافروں نے اور قریش کے سرداروں نے دیکھا کہ نہ لالچ سے کام چل رہا ہے، نہ گنڈا گردی سے کام چل رہا ہے، اور نہ ظلم ڈھانے سے، مارنے سے، پیٹنے سے کام چل رہا ہے، یعنی کوئی بھی حربہ کام نہیں کر رہا، کوئی پلان سکسیس نہیں ہو رہا، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جس طاقت کے بل بوتے پر محمد کو اسلام کی تبلیغ سے روک لیں، اللہ کی طرف بلانے سے روک لیں، کوئی طاقت کام نہیں کر رہی ہے۔ تو پھر کافروں نے ایک سازش یہ کی کہ اب جو بھی محمد کو ماننے والے لوگ ہیں، اور محمد خود بھی ہیں، اور محمد کے جو خاندان والے ہیں، سب کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جیسے آج کے دور میں بائیکاٹس ہوتا ہے، کئی کمپنیوں کا ہوتا ہے، کئی ملکوں کا ہوتا ہے۔ جو بائیکاٹ کا جو سلسلہ ہے نا، تو اس سلسلے کو انہوں نے اس زمانے میں جاری کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی، یعنی جب کوئی کام نہیں چلا تو اب انہوں نے ایک پلان کیا کہ محمد اور محمد کے خاندان والوں کو ایک گھاٹی میں بند کر دو، ان سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، نہ ان سے کوئی چیز خریدے گا، نہ کوئی چیز بیچے گا، کسی طرح کا کوئی تعلق ان سے باقی نہیں رکھا جائے گا۔ اس طرح کا بائیکاٹ کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ، اور اس بائیکاٹ کا مقصد تھا اس سے تنگ آ کر، اس بائیکاٹ سے تنگ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کو چھوڑ دیں، اللہ کی طرف بلانے کو چھوڑ دیں، یہ مقصد تھا۔ لیکن اس میں بھی وہ ناکام ہوئے، اس پلان میں بھی وہ انسکسیس رہے، ناکام رہے۔ اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مختصر اور شارٹ انداز میں جو بیان کیا جا رہا ہے، اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔